صلی علی رسول الکریم۔ غزوہ بنو مستلق 5 یا 6 ہجری میں وقوع پذیر ہوا۔ یہ قبیلہ مستلق مکہ کے راستے میں آباد تھا، مدینہ سے کافی دور۔ انہوں نے قریش کی ناکامی کے بعد جب غزوہ احد میں قریش ناکام ہوئے، انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ہوئی تو آپ نے ارادہ فرمایا کہ بجائے اس کے کہ وہ ہم پہ حملہ کریں، ہم بذات خود جا کر ان کا مسئلہ حل کر دیتے ہیں۔ آپ نے جنگ کی تیاری فرمائی۔ 5 یا 6 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکر لے کر وہاں تشریف لے گئے۔ اس قبیلے کو زیادہ مزاحمت اور زیادہ جنگ کی نوبت نہیں آئی، جلد ہی مسلمانوں کے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ 200 کے قریب لوگ گرفتار ہوئے اور ہزاروں بھیڑ بکریاں اونٹ وہ مسلمانوں کو مال غنیمت میں ملا۔ قبیلے کا سردار اور اس کی بیٹی وہ بھی گرفتار ہوئے۔ یہ سارے قیدی مدینہ کے اندر لائے گئے اور یہ ہزاروں بھیڑ بکریاں جانور اونٹ سارے مدینے میں لائے گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون کے مطابق جو قیدی تھے مختلف یعنی صحابہ میں تقسیم کر دیے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بنی، وہ قبیلے کے سردار کی بیٹی تھی، وہ بھی قید ہوئیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اگر تو چاہے تو تو میرے ساتھ، میں تیرے ساتھ نکاح کر لیتا ہوں اور تجھے آزاد کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا اور حضرت جویریہ ام المومنین بنی۔ اس میں ایک بات ذہن میں رکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر شادی کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ تھی، کوئی نہ کوئی مقصد تھا۔ اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی شادی 25 برس کی عمر میں کی۔ 25 برس سے 50 برس تک ایک ہی شادی رہی ہے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی جب جوانی کا بھرپور زمانہ تھا تو آپ نے ایک ہی شادی کی ہے سیدہ خدیجہ سے۔ باقی ساری شادیاں 50 سے 63 برس کے درمیان میں ہوئی ہیں اور وہ اللہ کے حکم سے ہوئی ہیں، اور ہر شادی کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت موجود تھی۔ جیسے یہ شادی جو ہوئی ہے حضرت جویریہ سے، اس میں حکمت یہ تھی کہ شادی ہوتے ہی پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ اب انہیں شرم آئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے داماد بن گئے، اب ہم غیر مسلم رہیں، اپنے کیسے ان کی بات نہ مانیں، پورا قبیلہ مسلمان ہو۔ صرف یہی نہیں بلکہ صحابہ نے کہا کہ اب حضور تو ان کے رشتہ دار بن گئے، اب ہم ان کو کیسے قید کریں، سارے قیدی چھوڑ دیے۔ یعنی حضور کے ایک عمل سے سینکڑوں لوگ مسلمان ہوئے اور سارے قیدیوں کو رہائی مل گئی۔ تو یہ حکمتیں تھیں، ہر شادی کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت موجود ہوتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلے کے جو سردار تھے حارث ابن زرار، حضرت جویریہ کے والد، ان سے کہا کہ یہ اسلام کی یہ تعلیمات ہیں، اب جب تم قبیلے میں واپس جاؤ تو تمہیں ہر سال ہمیں زکوٰۃ جمع کروانی ہے۔ زکوٰۃ بھی اللہ کا حکم ہے، نماز بھی اللہ کا حکم ہے۔ انہوں نے کہا جی مجھے منظور ہے، میں ہر سال زکوٰۃ لے کے خود حاضر ہو جایا کروں گا، آپ کو بھی آنے کی ضرورت نہیں، تو انشاءاللہ میں پورے حساب سے لایا کروں گا۔ 1 برس ہو گیا اور وہ زکوٰۃ لے کے نہیں آئے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید بن عقبہ بن معیط، ایک صحابی تھے، ان کی ڈیوٹی لگائی کہ تم ایسے کرو کہ قبیلہ بنو مستلق سے زکوٰۃ لے کے آؤ، کیونکہ ان کو آنا چاہیے تھا، سال تو ہو چکا۔ اب حضرت ولید اس مقصد کے لیے چلے گئے۔ ادھر حضرت زرار کو پتہ چلا کہ حضور نے اپنا ایک نمائندہ بھیجا ہے زکوٰۃ کلیکٹ کرنے کے لیے۔ وہ تیار تھے پہلے ہی آنے کے لیے، لیکن انہوں نے سوچا کہ چونکہ حضور نے اپنا نمائندہ بھیج دیا، چلے ہم اسی کو پیش کریں گے اور اس کا استقبال کرتے ہیں باہر نکل کر۔ چنانچہ وہ بہت سارے اپنے ساتھیوں کو لے کر ان کے استقبال کے لیے باہر نکلے اپنے علاقے سے۔ جب ولید نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں، انہوں نے سوچا کہ شاید مجھ پر حملہ کرنے آئے ہیں۔ اب انہوں نے الٹ سوچا اور وہیں سے بغیر ان سے ملے ہوئے واپس چلے گئے۔
اب وہ بڑے پریشان ہوئے کہ حضور کے یہ قاصد آئے تھے اور ہم سے ملے بغیر چلے گئے۔ اب وہ جا کے واپس مدینے پہنچے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جی کہ وہ تو زکوٰۃ نہیں دیتے اور وہ تو مجھ پر حملہ کرنے لگے تھے، اس لیے میں تو واپس لوٹ آیا۔ ادھر پیچھے سے حضرت حارث بن زرار اور ان کے ساتھی وہ بھی پیچھے چلے آئے کہ یہ معاملہ کیا ہوا، ہم تو زکوٰۃ دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں اور یہ ہم سے ملے بغیر ہی واپس چلے آئے۔ اب دیکھیں غلط فہمی کیا ہوتی ہے۔ اور یہ جب وہ آئے مدینہ میں تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا معاملہ عرض کیا کہ جی ہم تو زکوٰۃ لیے تیار بیٹھے تھے، آپ کے قاصد ہمیں ملے ہی نہیں، ویسے واپس لوٹ آئے۔ اور قاصد نے کہا جی کہ نہیں یہ تو مجھ پہ حملہ کرنے لگے تھے، انہوں نے کہا جی ہم تو استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ اللہ اکبر، اب سارا معاملہ گڑبڑ ہو گیا۔ اللہ نے وہی نازل فرمائی، اللہ اکبر، وہی سورہ حجرات کی آیتیں، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسقٌ بنبأ فتبینوا، کہ مومنوں تحقیق کر لیا کرو خبر کی۔ اب انہوں نے ولید نے آ کر خبر دی تو تمہیں چاہیے تھا تحقیق کرتے، تو تحقیق کے بغیر کوئی دل کے اندر خیال نہیں آنا چاہیے، کوئی بھی تمہیں سوچنا نہیں چاہیے۔ تو میرے محترم دوستو، جب اتنا بڑا معاملہ، ایک طرف صحابہ ہیں، حضور کا زمانہ ہے، اس زمانے کے اندر اس بات کی ضرورت ہے کہ خبر کی تحقیق کی جائے، تو آج تو اور بھی ضرورت ہے۔ آج تو گیا گزرا زمانہ ہے جس کی حالت ہی کوئی نہیں، آج تو ہر بندہ جھوٹی خبر پھیلا رہا ہے۔ تو اللہ نے یہ حکم نازل فرما دیا قیامت کے لیے کہ کسی بھی خبر پر یقین کرنے سے پہلے اس کی تحقیق کیا کرو۔ اگر تحقیق نہ ہو تو اس خبر کو چھوڑ دو، نہ اس پہ یقین کرو، اس پہ کوئی رد عمل ظاہر نہ کرو۔ ہاں اگر تحقیق ہو جائے تو پھر اس پر کوئی رد عمل ظاہر کرو۔ رد عمل کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آنے سے پہلے حکم دے دیا تھا کہ ایک لشکر تیار کیا جائے، ہم قبیلے پہ حملہ کریں گے، اس خبر پہ، ولید کی اس خبر پہ کہ وہ مجھ پر حملہ کرنے لگے تھے۔ اتنی دیر میں وہ لوگ پہنچ گئے تو اللہ نے یہ آیات نازل فرمائی اور قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو سبق دیا کہ کسی بھی خبر سے پہلے، اس کی یقین کرنے سے پہلے تحقیق کرنا ضروری ہے۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے۔